بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستو السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں آپ جان سکیں گے کہ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق کس طرح ہوئی اور یہ نور کن مراحل سے گزارا گیا۔ آپ یہ بھی جان سکیں گے کہ یہ نور اقدس کن پاک و پاکیزہ صلبوں سے ہوتا ہوا جنبہ بشریت میں کیسے ظہور پذیر ہوا اور انسانی ہدایت کا چراغ بن گیا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا، خدا تعالیٰ نے جناب رسالت مآب کا نور آسمان اور زمین، عرش و کرسی، لوح و قلم، بہشت و دوزخ کی خلقت اور تمام پیغمبروں کی پیدائش سے 4,24,000 سال قبل پیدا کیا۔ پھر اس نور سے 12 حجابات تخلیق فرمائے گئے۔ اس نور مقدس کو حجاب قدرت میں 12,000 سال رکھا گیا، وہ اس میں سبحان ربی الاعلیٰ کہتا رہا، اور حجاب عظمت میں 11,000 سال رکھا گیا، اور حجاب منت میں 10,000 سال رکھا گیا، اور 9,000 سال حجاب رحمت میں جگہ دی، وہ اس میں سبحان رافع الاعلیٰ کہتا رہا، اور 8,000 سال حجاب سعادت میں رکھا گیا۔ پھر حجاب کرامت میں 7,000 سال رکھا گیا۔ پھر حجاب منزلت میں 6,000 سال رکھا، وہاں وہ سبحان العلیم الکبیر کہتا رہا۔ پھر حجاب ہدایت میں 5,000 سال، جس میں وہ سبحان ذی العرش العظیم کا وظیفہ پڑھتا رہا۔ پھر 4,000 سال حجاب نبوت میں رکھا گیا، سبحان رب العزت عما یصفون کا ذکر کرتا رہا۔ پھر اس کو 3,000 سال حجاب رفت میں مقیم کیا گیا، اور اس میں وہ سبحان ذی الملک والملکوت پڑھتا رہا۔ پھر 2,000 سال حجاب ہیبت میں رکھا، جس میں وہ سبحان اللہ و بحمدہ کہتا رہا، اور پھر 1,000 سال حجاب شفاعت میں رکھا گیا، جس میں وہ سبحان ربی العظیم کا ذکر کرتا رہا۔ اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لوح پر ثبت فرمایا، اور 4,000 سال تک وہ لوح پر چمکتا رہا۔ پھر آن حضرت کا نام عطر عرش پر ظاہر کیا گیا، وہاں وہ 7,000 سال تک نور افشانی کرتا رہا۔ اس طرح وہ نور رفت و جلال کے ساتھ گھومتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پشت آدم میں جگہ دی۔ پھر وہ منتقل ہوتا ہوا صلب نوح میں پہنچا۔ اس طرح وہ ایک کے بعد دوسرے طاہر صلبوں میں منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ خدا نے اس کو صلب عبداللہ بن عبد المطلب میں ظاہر فرمایا، اور اس کو 6 کرامتوں سے گرامی فرمایا، اور اس کو پیرہن خوشنودی پہنایا گیا، ردائے ہیبت سے آراستہ کیا، تاج ہدایت اس کے سر پر رکھ کر اس کو رفت کی بلندیوں پر پہنچا دیا گیا، اور اس کے بدن کو جامہ رفت پہنایا گیا، اور محبت کا کمر بند اس کے کمر میں باندھا گیا، اور نالین خوف و بیم اس کے پاؤں میں ڈال دی گئی، اور عصائے منزلت ہاتھ میں دیا۔ پھر وہی کی کہ اے محمد، لوگوں کے پاس جاؤ اور کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تاکہ وہ اس بات کا اقرار کریں۔ اس پیرہن خوشنودی کی اصل 6 جوہروں سے تھی، لمبائی یاقوت کی، اس کی آستینیں مروارید کی، اس کا دامن بلور زرد کا، اس کا گریبان مرجان سرخ کا، اور گریبان کے چاک کے نور پروردگار عالم سے بنے ہوئے تھے۔ خدا نے آدم کی توبہ اسی پیرہن کے سبب قبول کی، اس کی برکت سے یوسف کو یعقوب سے ملایا، یونس کو اس کی کرامت کے سبب مچھلی کے شکم سے نجات دی۔ اس پیرہن کی برکت سے ہر پیغمبر نے تکلیف و مصیبت سے نجات حاصل کی۔ وہ پیرہن کوئی اور پیرہن نہ تھا، بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیرہن تھا۔ بسند معتبر یہ ہے کہ حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں نے پوچھا کہ قبل اس کے کہ حق تعالی آسمان و زمین و روشنی و تاریک کو پیدا کرے، آپ حضرات کہاں تھے؟ حضرت نے فرمایا، عرش کے گرد ہم نور کے چند اجسام تھے، اور خدا کی حمد کیا کرتے۔ 25,000 سال قبل اس کے کہ خدا نے آسمان و زمین و روشنی و تاریکی خلق فرمائے، جب خدا نے آدم کو پیدا کیا، ہم کو ان کے صلب میں جگہ دی، اور ہمیشہ پاک و پاکیزہ صلبوں میں منتقل کرتا رہا، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ بسند معتبر ابو سعید خدری سے منقول ہے کہ ایک شخص نے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تفسیر قول حق تعالی دریافت کی، جو خدا نے شیطان لعین سے خطاب فرمایا جبکہ اس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، یعنی کیا تو نے غرور کیا یا بلند مرتبہ لوگوں میں سے ہو گیا؟ پوچھا کہ وہ بلند مرتبہ لوگ کون ہیں جو فرشتوں سے بھی بلند تر ہیں؟ حضرت سرور کائنات نے فرمایا کہ میں، علی، فاطمہ، حسن اور حسین۔
سراب پردہ عرش میں تھے اور خدا کی تسبیح کیا کرتے۔ ملائکہ ہماری تسبیح سن کر تسبیح کرتے تھے 2000 سال قبل اس کے کہ خدا آدم کو خلق فرمائے۔ جب خدا نے آدم کو خلق فرمایا تو فرشتوں کو ان کے سجدے کا حکم دیا، لیکن ہم کو سجدے کا حکم نہ تھا۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا۔ اس وقت خدا نے اس سے فرمایا کہ تو نے سجدہ کرنے سے تکبر کیا یا بلند مرتبہ لوگوں میں سے تو ہو گیا ہے، یعنی ان 5 بزرگواروں میں سے جن کے نام سراب پردہ عرش میں تحریر ہیں۔ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے حضرت ہاشم کو بڑے بڑے بادشاہوں کی طرف سے عقد کے پیغامات آتے رہے۔ حضرت ہاشم نے جناب سلمہ سے نکاح کیا۔ اس شادی کی مکمل تفصیلات کو جاننے کے لیے اسی ویڈیو کے حصہ دوم کو ضرور دیکھیں۔